بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ہم بات کریں گے جو سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ چیئرمین سینٹ کے جو بنے ہیں، سینیٹر بنے ہیں، اس کے خلاف پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ آج اس سے متعلق بہت بڑی اہم چیزیں تھیں، وہ یقیناً آپ نے اس سے متعلق جان لیا ہوگا۔ اس سے متعلق آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیزز ہیں ان سے متعلق بھی بہت اہم جو معلومات ہیں وہ آپ نے سنی ہوں گی۔ لیکن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کے خلاف اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کے خلاف، اور ان کو جو الیکشن کمیشن سے ڈی سیٹ کرنے اور ان کا جو نوٹیفیکیشن روکنے کی بات کی گئی ہے، اور علی حیدر گیلانی کو بطور ایم پی اے نااہل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس پٹیشن کے میں کیا کیا کہا گیا؟ الیکشن کمیشن کے خلاف جو الزامات ہے ان کی بوچھاڑ کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ تحریری طور پر۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے، ان کے بیانات کو بھی اس پٹیشن کا حصہ بنایا گیا ہے، اور 5 قسم کی جو پریئرز ہیں اس میں مانگی گئی ہیں، اور عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان کو منظور کریں اور جو رٹ ہے اس کو جاری کریں۔ چیف جسٹس عطر من اللہ کل اس درخواست پر جو ہے صبح 9 بجے درخواست پر سماعت کریں گے۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس میں انٹرم ریلیف بھی مانگا گیا ہے، اس لیے اس لحاظ سے بھی آئندہ جو 14 سے 16 گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کا اثر جو ہے الیکشن کمیشن میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہیں ان پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے مدرجات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا کیس ہے کلبھوشن یادیو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی حکومت کی درخواست پر سماعت تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس پر کیا ہوا، اور جو سماعتیں گزشتہ تقریباً 9 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، تقریباً 8 سے 9 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ تب سے اب تک کیا ہوا اور آج کیا ہوا، اور کیوں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل کو آئندہ سماعت پر بلانے کا اور ان کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ دونوں کیسز پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اب سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو، علی نواز عوان جو ہیں ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ اس میں یوسف رضا گیلانی، علی حیدر گیلانی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں فریق ہیں۔ عامر عزیز انصاری اور عدنان اقبال جو ایڈوکیٹ ہیں ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن یقینی بنائیں، اور ریگنگ اور انفیئر مینز جو ہیں ان کو قابو کرنا جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا، اس سے قبل جنرل پبلک اور الیکشن جو لڑنے والے امیدوار تھے ان کے اعتراضات بھی تھے، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اوپن بیلٹنگ سے متعلق رائے لی تھی کہ سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھرپور انتظامات کرنے کا حکم بھی دیا تھا، اور اس میں ڈائریکشنز بھی دی تھیں باقاعدہ طور پر۔ ایک پوری ججمنٹ تھی، وہ یقیناً آپ کو پتہ ہے، اسے آپ جانتے ہوں گے کہ جو الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر کہ ابھی وقت نہیں ہے، آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس میں اس رائے پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں ڈائریکشن دی ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس دفعہ اوپن بیلٹنگ والی جو رائے تھی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے تھی یا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کو الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر اس میں انکار کر دیا، یا یہ کہا کہ اس دفعہ ہم اس پہ انتظامات نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے جا کر اسی پٹیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ علی حیدر گیلانی، ان کی جو ویڈیو آئی تھی دو روز قبل الیکشن سے، سینٹ کے الیکشن سے قبل، اس کا مکمل جو ہے وہ بایو ڈیٹا دیا گیا ہے کہ جس میں وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور ووٹ کو ضائع کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں مختلف ایم این ایز کو، اور ناصر حسین شاہ صاحب جو صوبائی وزیر ہیں سندھ اسمبلی میں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ کہا گیا علی حیدر گیلانی جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں کو مانا، اور ایم این ایز کے ساتھ جو میٹنگ تھی ان کا اعتراف کیا، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کی جو سینئر رہنما ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جب الیکشن ہو چکے سینٹ کے الیکشن، تو انہوں نے ایک پریس ٹاک کی، جس پریس ٹاک میں انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہیں وہ اصل میں چلے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ لی گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ آئندہ جو الیکشن ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں ان کو یہ لالچ دیا گیا کہ مسلم لیگ نون کے وہ ٹکٹ ان کو جاری کیے جائیں گے، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے سینٹ کا جو ووٹ ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیا ہے۔ تو یہ گراؤنڈ لی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ الیکشن ایکٹ اور الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں، جو لاز ہیں، ان
کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی جو کارروائی ہو سکتی ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب جو ہے وہ یہ پٹیشن میں یہ گراؤنڈ لی گئی ہے کہ علی حیدر گیلانی اور یوسف رضا گیلانی کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ٹھہرے ہیں، اور الیکشن کمیشن پر جو اعتراضات یا الیکشن کمیشن پر جو بوچھاڑ کی گئی ہے جو الزامات کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہا گیا ہے کہ 5 قسم کے یہ پوائنٹس ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ سپریم کورٹ کی اس بات کی خلاف ورزی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کو باقاعدہ طور پر ریٹن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا۔ دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں جو الیکشن کمیشن ہے مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام رہا ہے، اور جو کرپشن کو ختم کرنا اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا تھا اس پر جان بوجھ کر جو الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کیے رکھی، اور اس میں جو انتظامات وہ کر سکتے تھے انہوں نے مجرمانہ طور پر وہ انتظامات نہیں کیے گئے، یہ کہا گیا ہے اس پٹیشن میں۔ اس کے علاوہ یہ آگے چل کے تیسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلہ ہے اس کے تحت یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ نااہل ہوئے تھے 2012 میں، جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 2012 کے کیونکہ نااہل ہیں اس لیے اب بھی وہ الیکشن لڑنے کے بھی اہل نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو ویڈیو سامنے آئی تھی، اس پہ بھی ابھی پروب نہیں کیا گیا، نہ وہ کہتے ہیں کہ نہ کمیٹی کا اجلاس ہوا نہ اس معاملے کو پروب کیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹس ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف، اور 5 قسم کی استدعائیں ہیں۔ اس میں پہلی استدعا یہ ہے کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت دی؟ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کو سینٹ کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن روکا جائے، اگر جاری ہو چکا ہے تو اس کو معطل کیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ الیکشن لاز کی خلاف ورزی پر یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے الیکشن کمیشن کو، اور بطور ایم پی اے علی حیدر گیلانی کو بھی نااہل کیا جائے۔ یہ پٹیشن ہے، کل چیف جسٹس اطہر من اللہ اس پر سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ عمومی طور پر اس نوعیت کی پٹیشنز میں نوٹسز جاری نہیں کر رہے، اور ان کا یہ موقف رہا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کی حد تک یہ جنرل پبلک جو ہے ان کو جواب دہ ہیں، تو جب انہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے، جو پارلیمنٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں، سینٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں، تو اس میں عدالتوں کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ویو ہے فواد چودھری اور آصف زرداری کیس گزشتہ 10 دن پہلے جو اس کی سماعت تھی تو اس میں ویو لیا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ نے، اور اس حوالے سے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں اور جو اسمبلی کے قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں ان سے رائے بھی طلب کر رکھی ہے۔ تو بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوگی، اور جو میں اگر اپنی رائے دوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑا آؤٹ کم جو ہے وہ شاید نہ نکل سکے۔ دوسرا کیس ہے ناظرین، کلبھوشن یادیو کے لیے جو وکیل مقرر کرنے کی درخواست تھی گورنمنٹ کی، وہ تقریباً 9 ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر پیش ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل جو ہے کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن دوسری جانب جو انڈیا ہے، بھارت ہے، وہ بھی اس حوالے سے بالکل اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ان کے 5 جو قیدی تھے وہ پاکستان نے چھوڑے ہیں، اس کے باوجود جو ہے بھارت اس معاملے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو ہائی کمیشن ہے بھارت کا، کہ اس کا وکیل جو ہے بیرسٹر شاہ نواز نون وہ آئندہ سماعت پہ عدالت کے سامنے پیش ہو، اور عدالت کو بھارت کا جو موقف ہے وہ اس سے آگاہ کرے۔ تقریباً 9 ماہ ہو گئے ہیں، ہر ماہ اس کی سماعت ہوتی ہے، اس کیس کی ہر ماہ ایک جو ماہ جو دیا جاتا ہے بھارت کو کہ اس معاملے میں آئے۔ اگر بھارتی ہائی کمیشن یا کلبھوشن یادیو کوئی بھی وکیل کرنا چاہے اور اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ عالمی عدالت انصاف نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے تحت جو ان کا رائٹ ہے وہ دینا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان جو ہے بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو ایویڈنس ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو سماعتیں ہیں، یہ جو 9 ماہ کا وقفہ ہے، یہ سارا جو ہے بطور ایویڈنس کل اگر بھارت جو ہے عالمی عدالت انصاف میں دوبارہ جاتا ہے تو دوبارہ جو ہے وہاں پہ پیش کیا جا سکے گا کہ ہم نے بڑا ٹائم دیا ان کو لیکن یہ آئے نہیں۔ اور ایک بڑا ایویڈنس جو ہے پاکستان کے پاس یہ بھی موجود ہے کہ بھارت اسی جو عدالت میں بھارت کے 5 قیدی جو ہے وہ یہاں پہ اپنی سزائیں پوری کر چکے تھے، تو بھارتی ہائی کمیشن نے اسی عدالت سے ریلیف لیا اور اسی عدالت میں یہ پریئر ڈالی کہ وہ ان کو رہا کیا جائے کیونکہ وہ سزائیں پوری کر چکے ہیں۔ پھر سیاست پاکستان نے ان 5 قیدیوں کو رہا بھی کیا، اور چھٹا جو دہشت گرد ہے بھارتی جاسوس ہے اس کو چھڑانے کے لیے بھارت جو ہے اس معاملے میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پاکستان کا کیس بظاہر جو ہے جیسے لنگر آن ہو رہا ہے، بھارت لنگر آن کر رہا ہے، لیکن پاکستان کا کیس بڑا زبردست بن رہا ہے۔ یہ 2 خبریں تھی ناظرین جو آپ کو میں نے بتانی تھی۔ ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ ناظرین ضرور کیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔